بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن بانی سید ابوالعالی مودودی جنوری 2026۔ زکوٰۃ سے مستحق کو غنی بنائیے۔ تحریر ایچ عبدالرقیب۔ اسلام کا تیسرا بنیادی ستون زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ایمان کے بعد صرف دو اعمال صالحہ کا تذکرہ آیا ہے، ایک نماز، دوسرا زکوٰۃ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان گہرا ربط ہے اور ایک مسلمان کے اسلام کی تکمیل ان دونوں سے ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اقامت صلاۃ کے لیے جتنی محنت ہو رہی ہے، عطائے زکوٰۃ کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام اور اس کے حقیقی مقصد کے بارے میں پایا جانے والا عام تصور ہے۔ ایک، لوگ زکوٰۃ کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں عام لوگ اکثر الجھن اور عدم واقفیت کا شکار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے یا تو وہ زکوٰۃ غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ اس فرض کو سرے سے ادا ہی نہیں کرتے۔ دو، زکوٰۃ صرف صدقہ نہیں، ایک اجتماعی نظام ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کو عام صدقے یا خیرات کی طرح سمجھتے ہیں کہ بس کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے اور فرض پورا ہو گیا۔ در حقیقت زکوٰۃ صرف ایک خیرات نہیں بلکہ یہ ایک مکمل اجتماعی نظام ہے۔ اس کا مقصد صرف وقتی مدد کرنا نہیں بلکہ دینے والے کے ایمان کو مضبوط کرنا اور لینے والے کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانا ہے۔ تین، غلط تقسیم کا نتیجہ۔ قرآن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے اصل حقدار کون ہیں۔ اس کی 8 قسمیں ہیں، لیکن اکثر لوگ تحقیق نہیں کرتے اور کسی بھی ضرورت مند کو تھوڑا سا اناج، چند جوڑے کپڑے یا معمولی رقم دے کر سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب آدمی وہ تھوڑی سی چیز استعمال تو کر لیتا ہے، لیکن اس کی غربت ختم نہیں ہوتی۔ وہ غریب کا غریب ہی رہتا ہے، کیونکہ اسے اتنی مدد نہیں ملتی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد غربت کو جڑ سے ختم کرنا ہے، نہ کہ صرف وقتی طور پر بھوک مٹانا۔ اگر اسے صحیح طریقے سے ایک نظام کے تحت جمع اور تقسیم کیا جائے تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ لینے والے بھی ایک دن زکوٰۃ دینے والے بن سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حقیقی مقاصد۔ مولانا صدر الدین اصلاحی فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک، تزکیہ نفس۔ زکوٰۃ کا حقیقی اور بنیادی مقصد، جس کا تعلق بالکلیہ شخص کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا دل دنیا کی حرص سے پاک ہو رہے اور پاک ہو کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، جو اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے محض پاک ہونے کے لیے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو جس کے ذریعے انہیں پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ دو، غریبوں کی کفالت۔ اب زکوٰۃ کے ثانوی مقاصد کو لیجئے۔ ان میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ ملت کے نادار افراد کی مدد کی جائے اور ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، بے شک اللہ نے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے حاجت مندوں کو دے دی جائے گی۔ مسلم جلد اول کتاب الایمان صفحہ 19۔ تین، دین کی نصرت۔ زکوٰۃ کے ثانوی مقاصد میں سے دوسرا مقصد دین کی حفاظت اور نصرت ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتے ہوئے کہ زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں اور کہاں کہاں خرچ کی جانی چاہیے، ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ صدقات تو صرف حاجت مندوں، مسکینوں، محکمہ صدقات کے ملازموں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنیں چھڑانے میں، قرض داروں کی مدد کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی خبرگیری میں صرف ہونے کے لیے ہیں۔ اسلام ایک نظر میں صفحہ 27-28۔ اجتماعی نظم زکوٰۃ، فراموش کردہ حقیقت۔ قرآن اور سنت میں زکوٰۃ کا تصور انفرادی خیرات کا نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی اور ریاستی نظام کا ہے۔
अल्लाह ताला ने मोमिन की सिफात में फरमाया, इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व अकामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। बिलाशुबह वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने सालेह आमाल किए, नमाज कायम की और ज़कात दी, उनके लिए उनके रब के पास अजर होगा। कलाम इलाही की सराहतें बताती हैं कि किसी गैर मुस्लिम का मुसलमान करार पाना कलिमाए शहादत अदा करने के बाद भी दो बातों पर मौकूफ़ है, एक के वो नमाज कायम करे, दूसरे के वो ज़कात अदा करे। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़इख़्वानकुम फ़िद्दीन। सो अगर ये लोग तौबा कर लें, नमाज कायम करने लगें और ज़कात देने लगें तो अब वो तुम्हारे दीनी भाई होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है। जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज ही नहीं होती। अल मुअज्जमुल कबीर तबरानी 10,095, मजमउज़ ज़वाइद 4,329। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़मानाए खिलाफत में जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और फरमाया, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ा बैनस्सलाती वज़्ज़काती। बखुदा मैं उन लोगों से ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में तफ़रीक़ करते हैं। अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहिमहुल्लाह लिखते हैं, हज़रत अबू बकर का मानईन ज़कात से जंग करना गालिबन इस लिहाज से बहुत अहमियत रखता है कि इंसानी तारीख़ में ये पहला मौका था कि कोई हुकूमत व रियासत मुआशरे के कमज़ोर अफराद और फ़ुक़रा व मसाकीन के हुकूक उन्हें दिलाने के लिए आमादाए जंग हुई थी। अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी फ़िक़हुज़ ज़कात सफ़ा 115। दौरे नबवी में ज़कात का निज़ाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की वसूली के लिए बाकायदा एक इज्तिमाई नज़्म कायम किया, जिसके चंद अहम शोबे थे। अम्मानुस सदक़ात, ज़कात वसूल करने वाले अफसरान, जिनमें हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ और इंसाफ के साथ ज़कात का वसूल करने वाला अल्लाह के रास्ते में जंग करने वाले के मानिंद है, यहाँ तक कि वो आमिल अपने घर को लौट जाए। इब्ने अबी शैबा, हदीस 10,815। कातिबीन सदक़ात, हिसाब किताब के इंचार्ज जैसे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। खारिसीन, बागात में फलों की पैदावार का तखमीना लगाने वाले जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हु। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक माहिर खर्रास थे। ग़ज़वा तबूक के सफ़र में आपने एक मुसलमान खातून के बाग की पैदावार का तखमीना लगाया जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। बुखारी। उम्माले ज़कात, ज़कात की वसूली के बाद इसका हिसाब किताब रखने, महफूज जगह पहुँचाने और मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने की जिम्मेदारी निभाने वाले। अब तक इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इस मज़मून का अगला हिस्सा पढ़िए।